الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین، قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیت طیبہ میں اللہ رب العزت اہل علم کی فضیلت بیان فرما رہا ہے۔ علماء کا ایک خاص مقام و مرتبہ ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرے علماء سعی تبلیغ میں بنی اسرائیل کے انبیاء جیسا جذبہ رکھتے ہیں۔ فرمایا گیا کہ اس روئے زمین پر علماء کی شان یہ ہے کہ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے دعا کرتی ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ زمین پر رزق کے خزانے اللہ تعالیٰ علماء کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے۔ اس دور پرفتن میں لائق ستائش ہیں، قابل سے تعظیم ہیں وہ علماء جو اسلاف کا رنگ لیے ابھی تک دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ آج میرا دل چاہا کہ میں اپنے استاذ محترم سیدی مرشدی صاحب روح البیاں حضرت شیخ الحدیث والتفسیر علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کروں۔ 15 رمضان آپ کا یوم وصال ہے۔ اگر آپ کی تعریف بیان کی جائے تو یہ جملہ کافی ہے کہ پاکستان میں بلکہ شاید اس وقت اسلامی دنیا میں کوئی بھی شخص اس قدر زیادہ کتابوں کا مصنف نہیں ہے جتنا کہ علامہ فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ 3000 سے زائد مختلف کتابیں اور رسالے آپ نے تصنیف کیے اور علم کی ایک ایسی خدمت کی، دین متین کو اس طرح پروان چڑھایا کہ لوگ حیران ہوتے ہیں۔ حضرت علامہ فیض احمد اویسی کا تعلق حامد آباد سے تھا، بہاولپور میں آپ کا قیام رہا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید سے آپ کو ایک ایسا شغف حاصل تھا کہ پورے پاکستان کے دورے فرماتے اور شہر شہر جا کر دورہ تفسیر قرآن کرواتے۔ لاہور، کوئٹہ، کراچی اور پاکستان کے مختلف شہروں میں آپ کے ہزاروں شاگرد موجود ہیں اور بڑے بڑے علماء آپ کے دورہ تفسیر قرآن میں شرکت کرنے پر ناز کیا کرتے تھے۔ اس فقیر کو بھی سن 1986 میں مجددیہ نعیمیہ ملیر میں ہونے والے دورہ تفسیر میں پہلی مرتبہ شرکت کا موقع ملا۔ اس وقت دارالعلوم مجددیہ نعیمیہ کے محتمم علامہ غلام محمد نعیمی شہید علیہ رحمت تھے، اور اس دورہ تفسیر قرآن میں مفتی محمد جان نعیمی اور مفتی رفیق صاحب اور رفیق قرآنی صاحب اور بڑے بڑے علماء شریک تھے۔ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود دور دراز سے علماء تشریف لا رہے تھے اور دورہ تفسیر قرآن میں شریک ہو رہے تھے۔ بڑی سعادت یہ تھی کہ جب دورہ اپنے اختتام کو پہنچا تو قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جلسہ دستار فضیلت و تشریف لائے اور استاد محترم حضرت علامہ فیض احمد اویسی، قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی اور دیگر اکابر علماء نے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کی دستار بندی کی۔ عرض کر رہا تھا کہ علامہ فیض احمد اویسی جب دورہ اپنے طلبہ کو کرواتے تو آیات پر رک کر جب کوئی سوال قائم ہوتا تو ایک ساتھ 8-8
10 تفاسیر کے حوالے پیش کرتے ہیں۔ طرز استدلال اتنا قوی ہوتا کہ ایک ایک بات طالب علم کے ذہن میں بیٹھ جاتی، اور پھر عشق رسول کا ایک معاملہ ایسا تھا کہ آپ ہر آیت سے یہ ثابت کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے بغیر، ان کی محبت کے بغیر ایمان باقی ہی نہیں رہتا۔ جب کوئی سوال قائم ہوتا، اس کا جواب دینے کے ساتھ ساتھ دلائل دیتے ہوئے اس طرح اسے تکمیل کی طرف لاتے کہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر ہی آ کے ختم ہوتا۔ اسی طرح آپ کا ایک اور بڑا کارنامہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی کے شرح آفاق کلام ہدایت بخشش کی شرح لکھنا ہے۔ آپ نے ہدایت بخشش کے ایک ایک شعر کی شرح لکھتے وقت ثابت کیا کہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کچھ کہا وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہا۔ ان اشعار کی تشریح میں قرآنی آیات کے حوالے پیش کیے، احادیث کے حوالے پیش کیے، اور کلام رضا پڑھنے والوں کو ایک بڑی دستاویز دے دی کہ وہ دیکھیں، مطالعہ کریں، جانیں۔ بہت سادہ مزاج آدمی تھے۔ ایک بار میں نے عرض کیا کہ استاد محترم، آپ اپنی کتابوں کے بڑے سادہ نام رکھتے ہیں۔ مسکرائے اور کہا بیٹا تم بڑے شہر میں رہتے ہو، میں نے تمہیں پڑھا دیا، تیار کر دیا، اب تم کتابیں لکھو۔ استاد پیچھے کھڑا ہوا ہے، تقریر میں لکھوں گا، اعتراض کرنے والے کو جواب میں دوں گا۔ اپنے طلبہ کی حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے۔ کھانا درمیان دورہ تفسیر قرآن جاری تھا۔ کچھ طلبہ نے ایک بار سوال کیا قائد ملت اسلامیہ کے حوالے سے، دوسری بار پھر سوال کیا علامہ شاہ احمد رانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے۔ اپنا ڈنڈا اٹھایا، اپنا عصا اٹھایا اور کہا سنو، علماء کی قدر کیا کرو، میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ وہ میرے قائد محترم۔ طلبہ کو سمجھاتے اور بتاتے کہ اپنے اندر ایک عادت اختیار کرو مطالعہ کرنے کی، اپنا وقار پیدا کرو، اپنی مسجد اپنے مدرسے میں اپنی اہمیت کو ظاہر کرو، اور اسلاف کے علم سے کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کرو۔ انتہائی سادگی کے ساتھ تشریف فرما ہوتے، جہاں بھی کہیں جاتے آپ کا ایک بیگ آپ کے ساتھ ہوتا، اس میں کتابیں ہوتی، درس دینے کے علاوہ، تقریر کے علاوہ جیسے ہی موقع ملتا آرام کے بعد فوراً لکھنا شروع کر دیتے، اور آپ کی تحریر کا کام مسلسل جاری و ساری رہتا۔ سفر ہو یا حضر، کہیں بھی موقع ملتا آپ کی تحریر جاری رہتی۔ یہ اعزاز حاصل ہے کہ میرے غریب خانے پر 6 رمضان کو جو افطار کا پروگرام ہوتا ہے، حضرت کئی مرتبہ اس پہ تشریف لائے، کئی سال تک تشریف لاتے رہے، درس ارشاد فرماتے رہے، اور بے شمار مواقع پر اپنے طلباء کی حوصلہ افزائی فرمانا ان کا مزاج تھا، اور لوگوں کو مدرسے کے قیام کی طرف راغب کرنا، لوگوں کو مطالعے کی طرف راغب کرنا ان کا مزاج تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس قدر کتابوں کا ذخیرہ چھوڑ گئے کہ ایک عام شخص بھی ان کا مطالعہ کرے تو وہ سمجھ جائے گا کہ مذہب مہذب اہل سنت کی بنیاد کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، اور وہ سمجھ جائے گا کہ اسلاف نے جو کچھ لکھا وہ اپنی جگہ ایک ایک حرف حق پر ہے، کوئی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت علامہ فیض احمد ویسی رحمۃ اللہ علیہ کی روح پرفتو پر اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور ہمیں اپنے استاد محترم کی طرح دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔